کل عمران خان نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور ان سے چند باتیں کی اور اپنی قوم سے کہا کہ آج ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیے جائیں۔ ایک مائنورٹی کوشش کرے گی کہ کسی طرح اس میجورٹی کو کمپٹیشن سے باہر کیا جائے اور کسی طرح تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو باقی جماعتوں کا سیاسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو پکڑا جا رہا ہے اور جیل میں نظر بند کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا کریک ڈاؤن لگ گیا ہے۔ ہر جگہ سے کتنے ہی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ایسے ہی سمجھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو خطرناک مجرموں کی جماعت ہے۔ اس سب کے بعد ان تمام کو اکٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب جب گئے تو پوچھنے پر پتہ لگا کہ عمران خان پر تقریباً 143 کیس ہیں، جس میں دہشت گردی کا کیس بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ غداری کا کیس، توہین مذہب کا کیس اور اس کے علاوہ ایسے بہت سے کیس ہیں جو شامل ہیں۔ اس تمام کے ہونے کے بعد بھی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے کیسوں سے کوئی فرق نہیں، مجھے اپنے لوگوں کی فکر ہے جن پر حد سے زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو لکھ رہے ہیں اور اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے۔ اس میں ایک طرف الیکشن اناؤنس ہو رہے ہیں اور دوسری طرف تحریک انصاف کے ورکر پکڑے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش تھی کہ رمضان سے پہلے ہی جلسہ کروا دیا جائے، لیکن جلسہ کروانے کی ان کو اجازت نہیں ملی، لیکن اب اجازت مل گئی ہے اور یہ بھی اناؤنس کیا گیا ہے کہ اس ہفتے کو لاہور میں جلسہ ہوگا اور پورا پاکستان اور پورے پاکستان کی تاریخ یاد رکھے گی کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ عمران خان نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ ہفتے والے دن آپ کی جاگی ہوئی قوم مینار پاکستان میں نظر آئے گی۔ جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچنے کے لیے عمران خان صاحب کو 5 گھنٹے لگ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ پر ناکے لگے ہوئے تھے اور جگہ جگہ پر ایکس پرائم منسٹر کی چیکنگ کی جا رہی تھی، اور ان کے ساتھ جو سیکیورٹی تھی اور عمران خان کے ساتھ جو بھی آدمی ساتھ گئے تھے ان کو آہستہ آہستہ ختم کر کے کاٹ دیا جا رہا تھا تاکہ عمران خان اکیلا عدالت میں پہنچے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہی تو زمان پارک میں بھی ہوا ہے، پوری کی پوری فوج آئی ہوئی ہے اور طرف طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ یوں معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی مجرم یہاں پر چھپا بیٹھا ہے۔ جب عمران خان کے پاس جا رہے ہیں تو لوگ اکٹھے ہوتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ان کے چلتے جا رہے تھے، کیونکہ سب کو معلوم ہوا تھا کہ عمران خان کو پکڑا جا رہا ہے۔ جو پاس آتے جاتے پولیس ان پر پتھراؤ اور ٹیئر گیسز پھینکنا شروع کر دیتی۔ پاکستان کے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ایسا ہو کہ ان پر پتھراؤ کیا جائے اور ان پر آنسو گیس یعنی ٹیئر گیس پھینکی جائے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ 4 یا 5 منزلہ اوپر کھڑے ہو کر پولیس کیا اپنا دفاع کر رہی تھی، کیونکہ لوگوں کا تو وہاں پر پتھر جا ہی نہیں رہے تھے، لیکن وہ اس کے ساتھ پتھر بھی پھینک رہے تھے اور ٹیئر گیس بھی پھینک رہے تھے۔